محمود خان اچکزئی کو آگے کر کر عمران خان نے کون سی چال کھیلی ہے اور حکومت کیوں بضد ہے عمران خان کو 2029 تک جیل میں رکھنے کے حوالے سے کچھ باتیں اس وقت سامنے آئی ہیں، اور کیا بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کر پائیں گی عید کے موقع کے اوپر، اور کیا کیا صورتحال ہے اس وقت مذاکرات کی باتوں میں، اگست کی باتوں میں کہ اگست تک حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو ان تمام باتوں میں ہم آپ کو کچھ تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ محمود خان اچکزئی کو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ کیا عمران خان کی جانب سے سونپی گئی ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات عید کے موقع پر ہوگی یا نہیں، مگر اس کی اس وقت کوئی خاص شنید نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی جو ہیں اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، عید کا موقع ہے۔ حکومت پنجاب اور پنجاب کے جیل خانہ جات نے، آئی جی نے ایک خط لکھا ہے تمام جیل حکام کو، سپرنٹینڈنٹس کو، کہ ان کی جو وہاں پر قیدی ہیں ان کی ملاقاتوں کے لیے ایک شیڈیول جاری کیا جائے، اور وہ شیڈیول یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ملاقاتیں ہوں گی۔ تو کیا عمران خان باہر سے آنے والوں سے ملاقات کر پائیں گے؟ وہ امکان تو ہے، مگر کیا بشرا بی بی سے بھی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ بشرا بی بی سے جب اڈیالہ جیل میں کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے سائیڈ لائن کے اوپر بشرا بی بی سے ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان کی۔ تو کیا عمران خان کل ملاقات کر پائیں گے یا نہیں؟ عدالتی حکم ابھی تک نہیں آیا، مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید دونوں میاں بیوی کی ملاقات کروائی جائے۔ اس حوالے سے ابھی تک حکم نامہ نہیں آیا، مگر کوشش یہی ہوگی کہ دونوں کو دور رکھا جائے۔ اس حوالے سے نہ تو عدالتی حکم نامہ سامنے آیا ہے اور نہ ہی جیل حکام کی جانب سے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی جانب سے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے کیوں بضد ہے حکومت عمران خان کو مزید 5 سال جیل میں رکھنے کے؟ وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال نے ایک بیان دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو حکومت چاہتی ہے کہ آئندہ 5 سالوں تک جیل میں بند رکھا جائے، قید رکھا جائے۔ پابند سلاسل رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ احسن اقبال نے خود بتا دی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ چل کر آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو آئندہ 5 سال تک یعنی 2029 تک جیل میں قید رکھا جائے۔ ان کو قید رکھنا ہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے۔ کون لوگ ہیں انہوں نے نہیں بتایا، شناخت نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی۔ کافی اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ایک سیاسی لیڈر کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص لوگ جو ہمارے پاس آئے تھے، حکومت کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی چاہیے، اگر ریفارمز چاہیے، اگر ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے نون لیگ، تو عمران خان کو باہر نہ آنے دیں۔ عمران خان اینگری مین ہے۔ عمران خان ہر وقت احتجاج کی سیاست کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ احتجاجی سیاست کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت غیر مستحکم ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی یکجہتی کو، پاکستان کی معیشت اور سیاست کو عمران خان کی سیاست کی وجہ سے بہت خطرات لاحق ہیں، اور اگر عمران خان کو اب نہ روکا گیا تو پھر پاکستان خاکم بدہن نہیں بچے گا۔ اس تمام تر جو صورتحال ہے کافی تفصیل بتائی ہے احسن اقبال نے، اور بہت کھل کر یہ بات کی ہے، اور ابھی تک تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جو بات کی جا رہی ہے ان کی جانب سے کہ مذاکرات کیے جائیں، اس وقت حکومت نون لیگ ہم عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی نہیں، ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں مذاکرات میں۔ عمران خان اور تحریک انصاف غیر سنجیدہ لوگ ہیں، اور غیر سنجیدہ لوگوں کے ساتھ ملکی استحکام اور معیشت کی بحالی کے حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی۔ پہلے عمران مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لے کے چلے جاتے ہیں۔
لہٰذا ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کا یہی مشورہ ہے کہ عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے، لہٰذا ان کے اوپر مزید کیسز بن سکتے ہیں، ان کے خلاف مزید انتقامی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، محمود خان اچکزئی کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے، تو یہ کہاں پر جا کے ٹھہرے گی؟ اس وقت بجٹ پیش کر دیا گیا ہے کچھ روز پہلے۔ بجٹ کو پاس کرنے کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی، جو کہ بظاہر ان کی اتحادی ہے، حکومت میں شامل تو نہیں ہے مگر ان کے پاس کافی آئینی عہدے ہیں، ان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے ان کی حمایت کی جائے۔ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری سے، دیگر رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کو منانے اور اتحادی حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نالا ہیں، اس وقت راضی نہیں ہو رہے۔ تو احسن اقبال نے ایک مطالبہ کیا ہے تحریک انصاف سے کہ تحریک انصاف اور عمران خان سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو سوشل میڈیا وار ہے، وہ روکیں، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ مگر اس وقت پلان حکومت کا یہی ہے کہ عمران خان کو آئندہ 5 سال کے لیے قید رکھا جائے اور ان کو باہر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ جب بھی وہ باہر آئیں گے دوبارہ دھرنے، احتجاج، ریلیز، جلسے، جلوس شروع ہو جائیں گے، دوبارہ معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم اور جو نون لیگ کے جو اسٹالورز ہیں، نواز شریف بھی وہ چین کا دورہ کر چکے ہیں، ان کی قیادت سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ موجودہ حکومت دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ سی پیک کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اگر نواز شریف اور وزیر اعظم کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے، معیشت کو نقصان پہنچانا ہے، تو عمران خان کو باہر آنے دیا جائے۔ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو عمران خان اندر رہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے کون سی چال کھیلی ہے، کون سا ایسا پتہ کھیلا ہے محمود خان اچکزئی کو آگے لا کر۔ محمود خان اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سرکردہ رہنما، اور اس وقت جو اپوزیشن ایک اتحاد بنا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، تحریک تحفظ آئین، ان کے سربراہ بھی ہیں، اور اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے علاوہ محمود خان اچکزئی ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور گو کہ یہاں اس میں زیادہ جو سیاسی جماعتیں شامل تو نہیں، مگر عمران خان نے بظاہر بیان تو محمود خان اچکزئی نے خود دیا ہے کہ وہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، مگر لگتا یہی ہے کہ انہیں عمران خان کی شے اور آشیرواد شامل ہے۔ بظاہر سیاسی جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی کا سو موٹو ایکشن ہے، یعنی از خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا۔ مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ کیونکہ عمران خان بہت اچھے سیاستدان بن گئے ہیں، لوگ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر وہ بیوقوف نہیں، وہ ہر وقت اچھی چال کھیلتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو آگے لا کر انہوں نے ایک اور چال کھیلی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کی وجہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے، مگر جو مذاکرات کی بات کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس نے نیب ترامیم کیس کے دوران عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ سیاسی اور پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو اس کے تناظر میں عمران خان نے مذاکرات شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پہلے عمران خان نے طاقتور لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا عندیہ دیا، اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، سیاسی جماعتوں یا حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر طاقتور کا ذکر کیا، اس کے بعد اب ان کا کہنا تھا کہ اب وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے خواہاں ہیں۔ 2 روز پہلے اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کافی مذاکرات کی بات کی تھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی ہیں، مگر کس اور کن شرائط پر اور کن امور کے اوپر اور کن ان کی جو چیزیں ہوں گی۔ ایشو یہ ہے کہ اب ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹس اگر نمائندہ مقرر کرتی ہے تو آپ ان سے مذاکرات کریں گے، تو عمران خان غصے میں آ کر سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے تھے۔
اب محمود خان اچکزئی کی بات کے اوپر آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے، عمر ایوب قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں، اور عبدالرؤوف حسن جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے اس وقت حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے شرائط رکھی ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ پری کنڈیشنز ہیں۔ اگر شرائط حکومت پوری کرتی ہے تو اس کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات انہوں نے نہیں کی۔ شرائط کیا ہیں؟ اور بلکہ شرط ہی کہہ دیں، عمران خان کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو رہا کیا جائے، پی ٹی آئی کے اسیر کارکنان کو رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو انتقامی سیاسی بنیادوں پر کیسز بنے ہیں وہ اور ختم کیے جائیں، تو اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو تمام تر شرائط کی بات جو ہے ان دو رہنماؤں نے تو کر دی۔ لہٰذا اگر ہم بات کریں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان ایم این اے بھی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی کسی شرط کا اور پری کنڈیشن کا ذکر نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں پارٹی میں تقسیم کے اوپر بھی کافی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کے مذاکرات کے معاملات پر بھی کافی تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے مذاکرات کی بات کی ہے، اور کن شرائط کے اوپر اور کن امور پر وہ بات چیت کریں گے ابھی تک وہ واضح تو نہیں ہو سکی، مگر محمود خان اچکزئی نے ایک میڈیا انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ اور عمران خان چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، مگر اس سے پہلے جو بھی ہیں سیاستدان ہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، جرنلسٹ ہیں، سب کو اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی۔ سب کو ماضی بھلا کر اپنے جو کردار ہیں اور اپنی لیمیٹیشنز، حدود و قیود کا تعین کرنا ہوگا، تو پھر اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو عدلیہ کے خلاف نون لیگ بالکل محاذ آرائی لے رکھی ہے، انہوں نے پوزیشن لے رکھی ہے، اس سے پیچھے ہٹے۔ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پارٹ نظر آ رہی ہے، اس سے دور ہٹے۔ اور اس کے حوالے سے محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا ہے کہ عمران اور ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے مشرف دور میں، مگر اس کے بعد ایک کالی بلی ہمارے بیچ آئی اور ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ تو کالی بلی اشارہ کس طرف تھا ان کا، انہوں نے واضح تو نہیں کیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ جب عمران خان پارلیمان میں آئے تو اس کے بعد ان کے تعلقات خراب ہو گئے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اب تعلقات ہمارے بہتر ہو گئے ہیں۔ کیا تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی حکومت، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو، جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، راضی کر پائیں گے کہ عمران خان کے خلاف تمام انتقامی بنیادوں اور سیاسی بنیادوں پر فائل کیے ہوئے کیسز جو ہیں وہ واپس لیں اور ان کی رہائی عمل میں لائی جا سکے؟ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ احسن اقبال اور حکومت نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان واپس آئے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے یہ چال چلی ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی اس وقت ان کی جو خاموشی کے ساتھ ان کی حمایت حاصل ہے، مگر سامنے ان کی حمایت حاصل نہیں ہے، اگر محمود خان اچکزئی اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو، نواز شریف کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جیت تصور ہوگی عمران خان کی، اور اگر محمود خان اچکزئی ناکام ہوتے ہیں تو وہ ہار تصور ہوگی محمود خان اچکزئی کی۔ اجازت دیں، والسلام۔